بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساری رات سوئی نہیں، شمونہ نے کہا۔ میں تمہید باندھے بغیر یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ نے جس کو حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، نظام الملک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صباح کے پاس ایسا جادو ہے جو مزمل جیسے جوانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ مزمل پر بھی یہی جادو چل گیا ہوگا۔ محترم، شمونہ نے کہا، آپ نے تو صرف سنا ہے کہ حسن بن صباح کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جادو چلتا دیکھا ہے۔ میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گی، لیکن فوری طور پر یہ سوچیں کہ مزمل کا کیا کیا جائے۔ اسے اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں اسے محبت کی زنجیروں میں باندھ کر رکھ سکتی ہوں، لیکن یہ زنجیریں کسی وقت کچی بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی وقت وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر دے؟ میں ڈرتی ہوں ایسا ہو جائے گا۔ آپ دانش مند ہیں، میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک مشورہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو مزمل کو قید خانے میں بند کر دیں۔ نہیں شمونہ، نظام الملک جو عقل و دانش کے لیے مشہور تھا بولا، میں اتنا خوبصورت جوان اور اتنا جذبے والا جوان ضائع نہیں کروں گا۔ اسے کچھ دنوں کے لیے آزاد رکھنا پڑے گا، لیکن میں اس کے لیے ایک جواز پیدا کروں گا۔ جس طرح اسے حسن بن صباح نے اپنے مقاصد کے لیے حربہ اور آلہ کار بنایا ہے، اسی طرح میں اسے واپس لاؤں گا اور اسے ویسا ہی مرد مومن بناؤں گا جیسا یہ تھا۔ اندازہ کرو شمونہ، اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دل سے اتار دیا تھا اور یہ ایک عزم لیے ہوئے تھا کہ حسن بن صباح کو قتل کرے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ حسن بن صباح کو ایک انسان سمجھ کر قتل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک باطل نظریے اور ابلیسیت کا گلا کاٹنا چاہتا تھا۔ میں اسے صراط مستقیم پر لاؤں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کھیل کھیلنا پڑے گا۔ میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں گا۔ اگر اس کھیل میں نے کچھ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں، شمونہ نے کہا۔ تمہارے ذمے ایک کام ہے، نظام الملک نے کہا۔ آج شام اسے میرے پاس بھیج دو۔ اسے کہنا کہ میں فلاں کمرے میں اکیلا ہوں گا۔ اسے یقین دلانا کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ قتل کرنے کا طریقہ یہ بتانا کہ نظام الملک پیٹھ پھیرے تو خنجر نظام الملک کی پیٹھ میں اتار دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ نہیں محترم وزیر اعظم، شمونہ نے کہا، میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیل ہی کھیل میں خنجر آپ کے دل میں اتر جائے۔ تم اسے بھیج دینا، نظام الملک نے کہا، میں چوکنا رہوں گا، تم جاؤ۔ شمونہ واپس آئی اور اس نے مزمل کو ویسے ہی بتایا جیسے نظام الملک نے اسے بتایا تھا۔ شمونہ نے مزمل سے کہا کہ آج موقع ہے، یہ کام آج ہی کر گزرو۔ نظام الملک نے شمونہ کو وہ کمرہ دکھا دیا تھا۔ وہ کمرہ ایسا تھا جس کا تعلق اتنے بڑے مکان کے دوسرے کمروں کے ساتھ نہیں تھا۔ نظام الملک صرف اس وقت اس کمرے میں بیٹھا کرتا تھا جب اسے کسی پیچیدہ مسئلے پر غور کرنا ہوتا تھا۔ کوئی بھی اس کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کو مزمل افندی اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپائے نظام الملک کے ہاں چلا گیا۔ دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ یہ بھی اس کھیل کا ایک حصہ تھا کہ دربان ہٹا دیے گئے تھے۔ شمونہ نے مزمل کو وہ خاص کمرہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ مزمل اس گھر میں زخمی حالت میں رہ بھی چکا تھا، پھر اس گھر میں وہ صحت یاب ہوا تھا، اس لیے وہ اتنی بڑی حویلی سے واقف تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور دستک دی۔ نظام الملک نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر مزمل کھڑا تھا۔ نظام الملک نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ وہ زندہ واپس آ گیا ہے۔ اسے کمرے میں لے جا کر اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ نظام الملک نے اس کی طرف پیٹھ کی اور 2-3 قدم آگے کو چلا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مزمل جو ابھی بیٹھ ہی رہا تھا تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور نظام الملک کی پیٹھ پر مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ جب اس کا ہاتھ خنجر مارنے کے لیے آگے ہوا تو اسی تیزی سے نظام الملک پیچھے کو مڑا اور اس نے خنجر والے ہاتھ کی کلائی اپنے ہاتھ پر روک لی اور اس کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کو اس نے زور سے جھٹکا دیا تو مزمل کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ نظام الملک نے نیچے سے اپنا گھٹنا اوپر کو مارا جو مزمل کے پیٹ میں لگا۔ مزمل درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ نظام الملک نے اس کی کلائی دونوں ہاتھوں میں مروڑی۔ مزمل اس طرف گھوما۔ نظام الملک نے ایسا داؤ چلا
کہ مزمل بھی گرا اور اس کے ہاتھ سے خنجر بھی گر پڑا۔ نظام الملک نے اپنا پاؤں گرے ہوئے مزمل کی شہرگ پر رکھ کر پورے جسم کا زور ڈالا۔ مزمل تڑپنے لگا۔ نظام الملک نے ایک آواز کا اشارہ مقرر کر دیا تھا جو اس نے دیا۔ اس کے دونوں دربان دوڑے آئے اور آگے یہ منظر دیکھا، خنجر فرش پر پڑا تھا اور مزمل نظام الملک کے پاؤں کے نیچے تھا۔ دربانوں نے مزمل کو پکڑ لیا۔ لے جاؤ، نظام الملک نے کہا، قید خانے میں بند کر دو، میں اسے کل دیکھوں گا۔ دربانوں نے رسیوں سے مزمل کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے لے گئے۔ نظام الملک بوڑھا آدمی تھا۔ اس وقت اگر طاقت تھی تو وہ عقل و دانش اور ایمان کی طاقت تھی۔ وہ مزمل جیسے گھٹے ہوئے جوان آدمی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کی روحانی قوتیں بیدار تھیں۔ پھر وہ صرف عالم دین ہی نہ تھا، وہ سالار بھی تھا، تیغ زنی اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اسی روز سلطان ملک شاہ کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ مزمل کو واپس اپنی طرف لے آئے گا۔ سلطان مکرم، نظام الملک نے کہا، اب ہمیں الموت پر فوج کشی کرنی پڑے گی۔ اس باطل کو فوجی طاقت سے ہی کچلا جا سکتا ہے۔ حملہ آور فوج کا سپہ سالار میں خود ہوں گا۔ آپ کی اجازت چاہیے۔ ہاں خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، آپ کو اجازت ہے۔ مزمل آفندی کو جب گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے قید خانے میں لے گئے اور اسے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا تو اس نے سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، تم مجھے قبر میں دفن کر دو تو بھی میں اس شخص کو قتل کرنے کے لیے نکل آؤں گا۔ مزمل یہی الفاظ دہرائے چلا جا رہا تھا۔ نظام الملک نے جب حکم دیا تھا کہ مزمل آفندی کو قید خانے میں ڈال دو تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے کل دیکھوں گا۔ اگلے روز اس نے قید خانے میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے خیال آ گیا کہ پہلے معلوم کر لیا جائے کہ مزمل کس حال میں ہے اور اس کا رد عمل اور رویہ کیا ہے۔ نظام الملک نے قید خانے میں ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ معلوم کر کے آئے کہ مزمل کس حال میں ہے۔ کچھ وقت بعد اسے بتایا گیا کہ مزمل رات بھر جاگتا، چیختا اور چلاتا رہا ہے اور اب بھی وہ اسی کیفیت میں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ کہتا ہے کہ میں نظام الملک کو قتل کر کے مروں گا۔ قید خانے سے آنے والے آدمی نے جواب دیا۔ نظام الملک کو شمونہ نے تفصیل سے بتایا تھا کہ حسن بن صباح کے یہاں کس طرح لوگوں کے دماغوں اور دلوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہے اور کس طرح انہیں قاتل بنایا جاتا ہے۔ نظام الملک نے اپنے ایک خاص معتمد کو بلایا اور اسے سرگوشیوں میں کچھ اشارہ دے کر بھیج دیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد نظام الملک نے اپنے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ طبیب نجم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جس طبیب کو نظام الملک نے بلایا تھا اس کا پورا نام نجم بن انجم مدنی تھا۔ وہ ضعیف العمر آدمی تھا۔ مرو اور سلطنت سلجوقی میں نہیں بلکہ دوسری بادشاہیوں اور دور دور کے علاقوں میں بھی اس کی شہرت تھی۔ اسے سلجوقی سلطان کچھ ایسے اچھے لگے کہ وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اسلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی تھا۔ وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ اب کم ہی کبھی باہر نکلتا تھا اور عام قسم کی بیماریوں کے مریضوں کو دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہ ہوتا تھا اور نہ اس میں اتنی ہمت تھی، لیکن وہ آرام بھی نہیں کرتا تھا، کیمیا گری اور تجربات میں لگا رہتا تھا۔ اسے جو ہی نظام الملک کا پیغام ملا وہ سواری پر بیٹھا اور نظام الملک کے پاس پہنچ گیا۔ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ طبیب نجم مدنی کی سواری آئی ہے تو وہ باہر کو دوڑ پڑا اور طبیب کا استقبال اس طرح کیا جس طرح اس نے سلطان ملک شاہ کبھی نہیں کیا تھا۔ محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، مجھے خود آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ وزیر اعظم، طبیب نجم مدنی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ بیان کر دیں؟ نظام الملک نے طبیب کو مزمل آفندی کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مزمل اس کے پاس کس جذبے سے اور کس طرح یہاں پہنچا تھا اور پھر اس نے ایک جنگ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور پھر اس نے طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ مزمل آفندی نے اپنے جینے کا یہی ایک مقصد بنا لیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کو قتل کرے گا۔ پھر اس نے طبیب کو بتایا کہ مزمل آفندی حسن بن صباح کے قتل کے ارادے سے چلا گیا، لیکن 40-42 روز بعد واپس آیا تو اس کی شکل و صورت اور چال ڈھال تو وہی تھی، لیکن وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ نظام الملک نے کہا، یہ تو مجھے قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا
کہ وہ مجھے قتل کرے گا، اس لیے میں بچ گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ موقع میں نے خود ہی فراہم کیا تھا کہ وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے۔ نظام الملک نے شمونہ کا حوالہ دے کر طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ اس لڑکی نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مزمل مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے گا۔ نظام الملک نے طبیب کو شمونہ کے متعلق بھی سب کچھ بتایا اور اسے قاتلانہ حملے کا اور مزمل کی گرفتاری کا واقعہ سنایا۔ کیا وہ اس لڑکی شمونہ کو چاہتا ہے؟ طبیب نے چونک کر پوچھا۔ جی محترم طبیب، نظام الملک نے جواب دیا، وہ تو اس لڑکی کو عشق کی حد تک چاہتا ہے، اس لڑکی کو یہیں بلا لو۔ طبیب نے کہا، آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ اس شخص یعنی مزمل افندی کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں؟ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ نظام الملک نے کہا، فیصلہ کرنا ہوتا تو مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، میں اسے اسی وقت اپنے محافظوں کو حکم دے کر قتل کروا دیتا اور کہتا کہ اس کی لاش کو دفن نہیں کرنا تاکہ اسے کتے اور گدھ کھا جائیں۔ لیکن محترم طبیب، میں مزمل آفندی جیسے قیمتی جوان سال اور خوبرو آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں شاید آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس جوان سال آدمی میں اسلام کی کس قدر شدید اور جذباتی محبت ہے۔ میرا ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں اسے واپس اپنی اصلی حالت میں لے آؤں۔ دوسرا مقصد یہ ہے جو صرف آپ پورا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اسے حسن بن صباح کے یہاں کسی ایسے عمل سے گزارا گیا ہے جس نے اس کے دل و دماغ کو الٹا کر دیا ہے۔ اس کی نگاہ میں دوست دشمن بن گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ باطنی کس طرح اچھے بھلے انسان کو اپنوں کا ہی قاتل بنا دیتے ہیں۔ عزیز نظام الملک، طبیب نے کہا، آپ نے یہ بات آج سوچی ہے؟ میں بڑے لمبے عرصے سے اس مسئلے پر کام کر رہا ہوں۔ ایک مدت گزری، مجھے پتا چلا کہ باطنی لوگوں کی سوچوں پر اور خیالوں پر قابض ہو کر انہیں مکمل ابلیس اور مکمل انسان کش بلکہ آدم خور بنا رہے ہیں۔ میں نے اپنے آدمی وہاں بھیجے جنہوں نے مجھے کچھ ضروری باتیں بتائیں۔ یہ حشیش کا کمال ہے، اور پھر یہ کمال ان لوگوں کا یعنی ان باطنیوں کے اپنے دماغ کا کہ انہوں نے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کیا۔ محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرتے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ جی ہاں، طبیب نے جواب دیا، اس کا توڑ میں نے سال ہا سال کی محنت سے تیار کیا ہے، لیکن میرے عزیز نظام الملک، ہم صرف اس شخص کو واپس اس کی اصلیت میں لا سکیں گے جو مزمل جیسا اکا دکا ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ حسن بن صباح اور اس کے ابلیسی گروہ نے اپنے زیر اثر علاقوں میں اجتماعی طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں۔ ہاں، آپ کے پاس اس کا ایک علاج موجود ہے، وہ کریں اور اس ابلیسی فتنے کو ختم کر دیں۔ یہ ہے فوج کشی، حملہ کریں، حسن بن صباح، احمد بن عطاش اور ان کے خاص گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ نظام الملک نے کہا، میں نے سلطان ملک شاہ سے حملے کی اجازت لے لی ہے اور اس حملے کی قیادت میں خود کروں گا، لیکن آپ کو بہت کچھ سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ طبیب نجم مدنی نے کہا، میں نے کسی زمانے میں قلعہ الموت دیکھا تھا، اب تو سنا ہے کہ اس کے دفاعی انتظامات اور زیادہ مضبوط کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قلعہ بلندی پر ہے۔ ہاں محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، یہ فوجی اور جنگی مسئلہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ اتنا کریں کہ مزمل آفندی کے دماغ کو اس کی اصلی حالت پر لے آئیں۔ قید خانے کی ایک کوٹھڑی میں مزمل آفندی چیخ چلا کر تھک گیا تھا اور دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ دروازے کی سلاخوں کے باہر ایک آدمی آ کر رک گیا۔ مزمل، اس نے سرگوشی کی۔ مزمل نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ مزمل آفندی، اس آدمی نے اب ذرا بلند سرگوشی کی۔ یہاں آؤ۔ مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ مزمل آفندی نے گرج کر کہا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں… آہستہ بول احمق آدمی، اس آدمی نے ذرا اور بلند سرگوشی میں کہا، میں تمہارا دوست ہوں، یہاں آؤ۔ مزمل آفندی سلاخوں کے قریب آ کر اس آدمی کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے آج صبح پتہ چلا ہے کہ تمہیں قید کر دیا گیا ہے،
اس آدمی نے کہا میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں گا، خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو، انہیں تنگ نہ کرو ورنہ یہ تمہیں اتنا مارے پیٹیں گے کہ تم جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم الموت سے کیوں یہاں آئے تھے، تمہیں جن لوگوں نے بھیجا ہے میں ان کا جاسوس ہوں اور مجھے ہر بات کا علم ہے۔ اس قید خانے میں میرا اثر و رسوخ چلتا ہے، میں بھی نظام الملک کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن الموت سے امام حسن بن صباح کا پیغام ملا ہے کہ یہ کام مزمل آفندی کرے گا۔ مجھے یہ فرض سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو میں تمہیں اس میں سے نکالوں۔ تم آرام سے اور مکمل خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو، تمہیں یہاں سے نکلوانا اور واپس الموت بھیجنا میرا کام ہے۔ کیا میں نظام الملک کو قتل کر سکوں گا؟ مزمل نے پوچھا۔ پہلا کام تمہیں یہاں سے فرار کرانا ہے، اس آدمی نے کہا، اس کے بعد دیکھنا کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر 2 یا 3 دن میں موقع نہ ملا تو تمہیں واپس الموت بھجوا دیں گے اور موقع پیدا کر کے تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ایک کام کر سکتے ہو؟ مزمل آفندی نے پوچھا۔ شمونہ نام کی ایک لڑکی یہاں ہے۔ ہاں مزمل، اس آدمی نے کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ بھی کیا جاسوسی ہوئی کہ میں شمونہ کو نہ جان سکتا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ نظام الملک کے یہاں گئی ہوئی ہے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ مزمل نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے بھی پریشان کیا جا رہا ہو؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، اسے کوئی پریشانی نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اسے بھی مشکوک سمجھا گیا ہوتا تو اسے تمہارے ساتھ ہی قید خانے میں پھینک دیا گیا ہوتا۔ تم چاہو گے تو اسے بھی یہاں سے نکلوا کر تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ مزمل آفندی یوں مطمئن ہو گیا جیسے دہکتے انگاروں پر پانی پھینک دیا گیا ہو۔ اب تمہارے کھانے پینے کا انتظام میرے ہاتھ میں ہوگا، اس آدمی نے کہا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں خود تمہیں کھانا دینے آیا کروں۔ اگر میں نہ آ سکوں تو جو کوئی آدمی جو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے لائے وہ آرام اور اطمینان سے لے کر کھا لینا۔ یوں ظاہر کرو جیسے تم اندر سے مر گئے ہو اور اب تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہاں بھائی میرے، مزمل نے کہا، میں تم پر بھروسہ کروں گا، تم جاؤ، لیکن میرے فرار کا انتظام جلدی کرو۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ نظام الملک کو قتل کر کے واپس الموت چلا جاؤں۔ ایسا ہی ہوگا مزمل، اس شخص نے کہا، اور وہ چلا گیا۔ شمونہ نظام الملک کے خاص کمرے میں بیٹھی طبیب نجم مدنی کو سنا رہی تھی کہ وہ جب حسن بن صباح کے ساتھ تھی تو کیا کیا طریقے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لوگوں کو اپنا شکار بنایا جاتا تھا۔ شمونہ نے طبیب کو یہ بھی بتایا کہ اسے اور اس جیسی لڑکیوں کو تربیت دے کر استعمال کیا جاتا تھا۔ محترم بزرگ، شمونہ نے کہا، حسن بن صباح کے پاس جادو بھی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ جادو اس نے احمد بن عطاش سے سیکھا ہے، لیکن یہ جادو کم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے ایک اور جادو استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ جادو میں ہوں، مجھے دیکھ لیں، میں نے یہ جادو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے چلایا بھی ہے اور چلتا دیکھا بھی ہے۔ تم اب میری بات سنو شمونہ، طبیب نجم نے کہا، اب تمہیں یہی جادو مزمل آفندی پر چلانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا جادو آسانی سے چل جائے گا کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تم سے دلی نہیں بلکہ روحانی محبت کرتا ہے۔ ہاں میرے بزرگ، شمونہ نے کہا، مزمل کو واپس اسی مقام پر لانے کے لیے میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ آپ مجھے کہیں گے کہ اپنی جان دے دو تو مزمل اپنی اصلی حالت میں آئے گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایسی ضرورت نہیں پڑے گی، طبیب نے کہا، میں تمہیں کچھ باتیں اور کچھ طریقہ بتاؤں گا، تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس زمانے میں برین واشنگ کی اصطلاح سے کوئی واقف نہیں تھا، لیکن برین واشنگ کا عمل موجود تھا اور حسن بن صباح برین واشنگ کا غیر معمولی طور پر ماہر تھا۔ اس نے جو طریقے وضع کیے تھے انہیں آج کے ماہرین نفسیات اور ڈاکٹر بھی مستند مانتے ہیں۔ میرے عزیز نظام الملک، طبیب نجم مدنی نے کہا، اللہ نے ہر جاندار کا جوڑ پیدا کیا ہے، نر اور مادہ۔ کیا آپ نے جانوروں کو نہیں دیکھا کہ ایک مادہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں؟ انسان کو خدا نے عقل دی ہے، جذبات دیے ہیں اور کچھ حصے بھی دی ہیں، اس لیے انسانی نر اور مادہ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے سوچ لیتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ مرد کی فطرت میں عورت کی طلب بڑی شدید ہوتی ہے۔ مرد نے جب بھی دھوکہ کھایا عورت کے ہاتھوں کھایا۔ اس لڑکی شمونہ جیسی عورت ایک دلکش نشہ بن کر اپنی پسند کے آدمی پر طاری ہو جاتی ہے۔ اگر عورت خود غرض ہے اور وہ اپنی پسند کے مرد
سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، مثلاً اس کے مال و اموال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اپنی نسوانیت کے نشے کے ساتھ کوئی اور نشہ بھی شامل کر لیتی ہے جو وہ دھوکے سے اس شخص کو دیتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ پیار و محبت کی ایسی ایسی مصنوعی حرکتیں کرتی ہے کہ اس کے چنگل میں آیا ہوا مرد اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ حسن بن صباح یہی نسخہ استعمال کر رہا ہے۔ میں اس کی عقل کی تعریف کرتا ہوں کہ حشیش کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے وہ آج تک اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا۔ میں مزمل افندی کے دماغ پر جو حشیش کے اثرات ہیں وہ اتار دوں گا۔ کیا آپ اسے کوئی دوائی دیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ ہاں، طبیب نجم نے جواب دیا، اسے دوائی پلائی جائے گی، لیکن آپ نے بتایا ہے کہ وہ قید خانے کی کوٹھڑی میں بہت زیادہ ادھم برپا کر رہا ہے۔ آپ اسے دوائی کس طرح پلائیں گے؟ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ ہاں محترم طبیب، نظام الملک نے کہا، میں نے ایک انتظام تو کیا ہے کہ اس شخص پر قابو پایا جا سکے۔ ذرا ٹھہریے، میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ آدمی واپس آیا یا نہیں۔ نظام الملک نے دربان کو بلا کر پوچھا کہ وہ آدمی آیا ہے یا نہیں۔ دربان کو معلوم تھا کہ کس شخص کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی آیا ہے۔ نظام الملک نے اسے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ دربان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد وہی آدمی جو قید خانے میں حسن بن صباح کا جاسوس بن کر مزمل افندی کے پاس گیا تھا اور اسے ٹھنڈا کر آیا تھا، اندر آیا۔ کہو بھائی، نظام الملک نے اس سے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ سب ٹھیک کر آیا ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آئندہ اس کے کھانے پینے کا انتظام میں کروں گا۔ اس نے بخوشی یہ صورت قبول کر لی ہے۔ اس نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ آفرین، نظام الملک نے کہا۔ پھر وہ طبیب سے مخاطب ہوا، اب اسے وہ دوائی آسانی سے پلائی جا سکے گی جو آپ اسے دینا چاہیں گے۔ نظام الملک نے اس آدمی کو باہر بھیج دیا۔